لیے جن کوفے والوں نے آپ کے باپ حضرت علی کے ساتھ وفا نہیں کی تھی، جن کوفے والوں نے آپ کے بھائی حسن کے ساتھ وفا نہیں کی تھی، اس لیے آپ کوفہ جانے کا جو پروگرام ہے اس کو ختم کر دیں۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ میرے ذہن میں جو چیز خلش ہے اس کا مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا، اگر شرعی جواب مل جائے میں کوفہ نہیں جاؤں گا، کل قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا، اس لیے مجھے کوفہ جانا ہوگا۔ جب صحابہ کرام نے بار بار اصرار کیا حضور اب کوفہ نہ جائیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا چلو ایسے کرتے ہیں، اپنا ایک نمائندہ بھیجتے ہیں، اس نمائندے کے اوپر یہ ساری کی ساری چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر کوفے والوں نے میرے اس نمائندے کو تسلیم کر لیا تو فرمایا صحابہ کرام کو کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے کوفے والے مجھے مانتے کے تیار ہیں، اور اگر ان کوفے والوں نے وفا نہ کی میرے پاس عذر آ جائے گا، میں کہہ سکوں گا مولا میں نے اپنا نمائندہ بھیجا تھا، انہوں نے میرے نمائندے کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو جب نمائندے کو تسلیم نہیں کیا تھا تو میں کیسے جا سکتا تھا؟ تو فرمایا کہ ہم اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو پیغام دے کر بھیجتے ہیں، اے کوفے والو میرا نمائندہ چچا زاد بھائی آ رہا ہے، اگر تم نے اس کے ہاتھ پر میری بیعت کر لی میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب گھر سے نکلے اپنے دو ننھے شہزادے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم، ایک کی عمر 8 سال ایک کی عمر 10 سال، ان کو بھی ساتھ لیا۔ کس لیے جا رہے تھے؟ اس لیے جا رہے تھے وہاں سے پیغام آ رہا ہے، جہاں سے پیغام آئے وہاں سے امن کا پیغام آتا ہے، امن کا پیغام نہ ہوتا حضرت مسلم بن عقیل کبھی بھی 8 اور 10 سال کے بیٹوں کو ساتھ لے کے نہ جاتے، وہ اس لیے جا رہے تھے کہ وہاں سے امن کا پیغام آ رہا ہے، اس امن کے پیغام کے لیے میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، حضرت امام حسین کا پیغام پہنچایا۔ جب حضرت امام حسین کا پیغام پہنچایا تو 40,000 افراد نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر حضرت سیدنا امام حسین کی بیعت کر دی۔ آنن فانن جہاں کہیں بھی پتا چلتا حضرت امام حسین کوفہ آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے، اگر ہم نے نمائندے کے ہاتھ کے اوپر آپ کی بیعت کر لی تو پھر نواسہ رسول بھی ہمارے پاس آ جائیں گے۔ تو 40,000 کوفے والوں نے حضرت امام حسین کی بیعت، اب دیکھیے جب 40,000 افراد بیعت کر لیں گے تو حضرت مسلم بن عقیل پہ خط لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے؟ آپ نے کاغذ لیا، خط لکھا، حضور یہ تو سارے کوفے والے آپ کے نام کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم دیں گے یہ نذرانے پیش جان کے کر دیں گے۔ 40,000 افراد نے آپ کے نام کے اوپر بیعت کر لی ہے، اس لیے آپ آ سکتے ہیں، یہاں پہ امن ہے، یہاں پہ سکون ہے، یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو جب حکومت کا نمائندہ کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم کو گارنٹی دیتا ہے، اطلاع دیتا ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ کر وہاں چلا جاتا ہے۔ تو جب مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو یہ بتایا، حضرت امام حسین مکہ سے کوفہ جانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ کوفے کی حالت یہ تھی کہ دن بدن لوگ بڑھتے جا رہے تھے، کہتے ہیں جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ مدینے کے گورنر کا نام کیا تھا؟ ولید بن عقبہ، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عمارہ بن ولید بن عقبہ۔ اس نے جلدی سے یزید کو خط لکھا، اے یزید تجھے کوفے کے حالات کا علم نہیں،
گورنر کوفہ